حضور پاک کو وہ اختیار تھا کہ وہ جسے چاہتے وہ جنتی قرار دیتے تھے. جیسے عشرہ مبشرہ میں 10 صحابہ کرام کو آپ نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی اور دنیا میں ہی انہیں جنتی کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کی آتھورٹی دی ہوئی تھی. آپ جو چاہیں جیسا چاہیں کریں. اب کوئی بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے گا, آپ پر درود و سلام پڑھے گا, تو سوچو کہ اس کو کتنا فائدہ حاصل ہو, کتنی فضیلتیں حاصل ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس بات سے. کیوں خوش ہوتا ہے حضور کی تعریف سے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے حضور کو پیدا کیا. اپنی پہچان کے لیے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کون پہچانتا؟ رب کی ربوبیت کو کون جانتا, کون پہچانتا؟ تو اللہ نے اپنی تعریف کے لیے, اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے, یہ لوگ اس کو جانے اور اس کو پہچانے, اس وجہ سے اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. تو جب لوگ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں تو گویا کہ وہ اللہ کی ہی تعریف ہے. حضور کی تعریف اللہ کی ہی تعریف ہے. کیونکہ مصور کی تصویر کی تعریف کس کی تعریف ہوتی ہے؟ مصور کی تعریف ہوتی ہے. ایک آرٹ کی تعریف آرٹسٹ کی تعریف ہوتی ہے. آپ نے جو ہے وہ آرٹسٹ کو دیکھا نہیں, آپ نے کس کو دیکھا؟ اس کے آرٹ کو دیکھا. کہیں کونے میں چھپا ہوا اگر وہ آرٹسٹ ہو اور کوئی بندہ اس کے آرٹ کی تعریف کر رہا ہو تو پیچھے کھڑا ہوا ہو جو آرٹسٹ ہوگا وہ خوش ہو رہا ہوگا, دل دل مسکرا رہا ہوگا. آپ کو پتہ بھی نہیں کس کا آرٹسٹ کون ہے, لیکن اگر آپ اس کے آرٹ کی تعریف کرنے لگے کہ کتنا خوبصورت بنایا ہے, کتنا اچھا بنایا ہے, کیا کاریگری کی ہے, کاریگری کا بہترین نمونہ پیش کیا گیا ہے, اب پیچھے کھڑا ہوا جو آرٹسٹ ہے وہ مسکرا رہا ہے. کیوں مسکرا رہا؟ اس کی تعریف تھوڑی ہو رہی ہے. تعریف تو اس کی ہو رہی ہے جو آرٹ لگا ہوا اس کا, جو اس کی کلاکاری ہے. تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے اور اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو حضور کی تعریف کثرت کے ساتھ کرتا ہے. یہی وجہ سے درود پاک کا جو عمل ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتا. درود پاک کا عمل کبھی رد نہیں ہوتا اور درود پاک کے عمل سے کوئی رجت نہیں آتی, کوئی نقصان, کوئی خطرہ نہیں ہوتا, سوائے اس بات سے کہ آدمی بے ادبی اور بے حرمتی نہ کرے. اور یہ درود شریف چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان جانتا ہے, پہچانتا ہے. اللہ کو جان بھی نہیں رہا, پہچان بھی نہیں رہا. اللہ کو بندہ نہ جانتا ہے نہ پہچانتا ہے. کیونکہ اللہ کے نہ ہاتھ ہے, اللہ کے نہ پیر ہے, اللہ کی نہ شکل ہے, اللہ کے لیے نہ کوئی جگہ ہے, نہ کوئی جہت ہے. وہ ہر چیز سے پاک ہے, تمام چیزوں سے. جو چیز بھی آپ کے تصور اور امیجن میں آ سکتی ہے وہ تمام آپ کے امیجن سے بیونڈ ہے, آپ کی سوچ سے پرے ہے. یعنی وہ خیال میں, عقل میں آ ہی نہیں سکتا. اللہ عقل میں سما ہی نہیں سکتا, عقل اس کو جان ہی نہیں سکتی. اب اس کی لاجک یہ ہے, اس کی حقیقت یہ ہے کہ عقل کیوں نہیں جان سکتی؟ عقل اس لیے اللہ کو نہیں جان سکتی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی عقل کا رب, عقل کا خالق ہے. عقل کو اللہ نے پیدا کیا تو وہ خالق کو اپنے جو ہے وہ مخلوق نہیں پہچان سکتی, مخلوق اس کو سمجھ نہیں سکتی. عقل یعنی سما نہیں سکتی. پہچان گئی, جان گئی تو یعنی کہ ایک طرح سے وہ اس کی قید میں آ گیا. جس کو انسان جان جاتا, پہچان جاتا ہے, ایک قید میں آ جاتا ہے. تو عقل کیسے قید کر سکتی ہے اس چیز کو, اس خالق کو, اپنے خالق کو؟ تو عقل ہماری سمجھ ہی نہیں سکتی, ہم جان ہی نہیں سکتے. پھر اللہ کو جاننے کا کیا طریقہ, کیسے پہچان؟ تو پھر اپنی پہچان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور جب ہم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جاننے لگ جاتے ہیں, پہچاننے لگ جاتے ہیں, تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے, پہچان حاصل ہوتی ہے. اور چونکہ ہم جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے, آپ کی کیا کیا خصوصیت تھی, کیا کیا خوبی تھی, تو یہ سب جب ہم اپنے مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم آپ کا ذکر کر رہے ہیں
ہے نا، درود شریف پڑھ رہے ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ صاحب التاج والمعراج، کہ آپ تاج والے ہیں، آپ معراج والے ہیں، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، آپ بلاؤں کو دور کرنے والے ہیں، وباؤں کو دور کرنے والے ہیں، رنج و غم علم کو ختم کرنے والے ہیں. تو ہمارے کنسپٹ میں، ہماری سوچ میں کوئی شخص آ رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہم جان رہے ہیں، ہم پہچان رہے ہیں، جان اور پہچان کے بول رہے ہیں. اور جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو جب تک ہم اس کو جان اور پہچان نہیں رہے ہوتے، ہم جیسے کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اگزامپل کے لیے بتا رہے ہیں، کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. لیکن کم نصیبی کی بات یہ ہے لوگوں کے لیے کہ وہ اللہ کو بڑا جان ہی نہیں رہے کہ اللہ بڑا ہے کیسے، کیسے اللہ بڑا ہے. اس کے ذہن میں اس کی بڑکپن نظر ہی نہیں آ رہی. اگر وہ بڑکپن نظر آ جائے گی تو پھر وہ کسی بھی انسان کے سامنے نہیں جھکے گا، ورنہ چھوٹی چھوٹی بات میں دوسروں کو بڑا جان جاتا ہے. چھوٹا سا اس کا دشمن آیا تو اس کو بڑا جان لیتا ہے، چھوٹی سی مشکل آئی اس کو بڑا جان لیا، چھوٹی سی بیماری آ گئی اس کو بڑا جان لیا، اور کہتا ہے کیا ہے؟ اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے. ہمیں خوف کس کا ہو جاتا ہے؟ ہماری مشکلوں کا، ہماری پریشانیوں کا، ہمیں دشمنوں کا. اور ہم کہتے ہیں کیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچان نہیں رہے، اللہ کی کبریائی کو، اللہ کے بڑے پن کو ہم دیکھ نہیں پا رہے. ہم کہہ تو بھلے رہے، مانتے بھی ہیں اس بات کو، اور نہیں مانیں گے تو پھر انسان کافر ہو جائے. مان رہا ہے لیکن ابھی وہ نہ حق الیقین کے مقام پہ ہے، نہ عین الیقین کے مقام پہ ہے، نہ وہ علم الیقین کے مقام پہ، نہ اسے اس بات کا یقین کامل ہے کہ ہاں واقعی اللہ سب سے بڑا ہے. کیونکہ اگر اس کو یقین پیدا ہو جائے اس بات کا کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اس کے سامنے کوئی کچھ نہیں، پھر تمام خوف اور غم نکل جائے. یہی وجہ سے فرمایا قرآن نے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کیوں؟ کیونکہ جو اللہ کے قریب ہو گئے، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، وہ اپنے دوستوں کے بارے میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ کہ میرے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ غم. کیوں خوف اور غم نہیں ہے؟ کیونکہ انہوں نے کہا اللہ اکبر. اب جب انہوں نے کہا اللہ اکبر تو اللہ کے بڑکپن کو، اللہ کی کبریائی کو دیکھ کر کے کہا، صرف سنی سنی باتوں پر نہیں کہا بلکہ دیکھ کر کے بڑکپن کا. جب کہتے ہیں اللہ اکبر تو اس کی کبریائی اس کے ذہن میں سما جاتی ہے. یا تو وہ عین الیقین کے مقام پہ ہوگا یا پھر وہ حق الیقین کے مقام پہ. تو اس کی عبادت جو ہے، اس کا اللہ اکبر کہنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے کیونکہ دیکھ کر کہہ رہا ہے. اسی لیے ہماری جتنی بھی عبادات ہیں وہ ہم اس کو کرتے رہے ہیں، لیکن اس کی عبادت کی قبولیت میں شک ہے کہ عبادت ہماری قبول ہو رہی ہے یا ہماری نہیں ہو رہی. نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری نماز قبول ہو رہی ہے، ہماری قبول نہیں ہو رہی. ہم نے روزہ رکھا ہوا، روزہ ہمارا قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. لیکن درود شریف کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ درود سبھی کا قبول ہوتا ہے، درود کسی کا رد نہیں ہوتا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تعریف کر رہا ہے دیکھ اور پہچان کے کرتا ہے، اللہ کو جان اور پہچان کے کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبصورتی کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی حضور سے، حضور کے کردار سے ہے، حضور کی معجزات سے ہے. اس نے دنیا میں نبیوں کو بھیجا، کس وجہ سے بھیجا؟ تاکہ ان کے معجزے کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا پتہ چلے، اس کی بزرگی کا پتہ چلے. کہ نبی جب معجزہ دکھاتے تو کس کے دیے ہوئے طاقت سے دکھاتے؟ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے. پھر اولیاء اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامت دیا، تو وہ کرامت کس کی تھی؟ وہ خوبی کس کی تھی؟ اللہ کی خوبی. تو جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، جب ہم ان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ کی ہی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے آپ کو پیدا فرمایا. آپ جو ہے وہ مظہر ذات الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کے لیے دنیا میں آئے، اور ان کی پہچان کے بنا اللہ کی پہچان ممکن نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.